جب کوئی دماغ سے نہ نکلے تو روح کیا کہتی ہے؟ پہلی بات، روح کا پیغام اور رابطہ۔ جب کوئی انسان ہر لمحہ تمہارے دماغ پر حاوی رہے تو تمہاری روح دراصل تمہیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا اور تمہارا کوئی پرانا ادھورا رشتہ ہے۔ تم لاکھ کوشش کر کے بھی اس کی یادوں کو مٹا نہیں پاتے، کیونکہ تمہاری روح اس شخص کے وجود کی خوشبو کو اب تک محسوس کرتی ہے۔ یہ دماغ کا وہم نہیں، بلکہ دو روحوں کے درمیان ہونے والا وہ پوشیدہ مکالمہ ہے جسے نظروں کی زبان سے کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری روح چیخ چیخ کر تمہیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں وہ انسان تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ دوسری بات، ٹیلی پیتی اور احساس۔ جب کسی کا خیال تمہارے دل سے نہ نکلے تو روح کہتی ہے کہ اس وقت وہ انسان بھی کہیں دور بیٹھ کر تمہیں شدت سے یاد کر رہا ہے۔ کائنات کا یہ اصول ہے کہ جب دو دل ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں تو دوریاں خود بخود مٹ جاتی ہیں اور سوچ کے راستے مل جاتے ہیں۔ روح تمہیں یہ یقین دلاتی ہے کہ تم اس تنہائی کے سفر میں اکیلے نہیں ہو، بلکہ اس شخص کا احساس بھی تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ بے چینی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے جذبات کا جواب دوسری طرف سے بھی اتنی ہی شدت اور محبت کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ تیسری بات، ادھوری کہانی اور سچی طرف۔ جب کوئی چہرہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو تو روح کہتی ہے کہ تمہاری کہانی میں ابھی کچھ ایسا باقی ہے جو کبھی مکمل نہیں ہو سکا۔ کچھ باتیں، کچھ وعدے اور کچھ ادھورے شکوے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں وقت کی دھول بھی تمہارے فیصلوں کے مسلح سے کبھی مٹا نہیں سکتی ہے۔ روح تمہیں بار بار ماضی کے اس موڑ پر لے جاتی ہے جہاں تم نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت اور مخلص لمحہ اس شخص کے نام کیا تھا۔ یہ مسلسل یاد اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہارا دل اب بھی اس شخص کے لوٹ آنے کی امید کا دامن مضبوطی سے تھامے بیٹھا ہوا ہے۔ چوتھی بات، دعاؤں کا سفر اور التجا۔ جب کسی کی یاد تمہیں بے بس کر دے تو تمہاری روح تمہیں سجدے کی طرف بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے دعا کرنے کا۔ روح چاہتی ہے کہ تم اس انسان کی خیریت اور اس کا ساتھ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ جو چیز نصیب میں نہ ہو وہ دعا سے مل جاتی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو دراصل روح کی وہ التجا ہے جو لفظ بن کر زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ جب دماغ تھک ہار جائے تو روح تمہیں یہ خوبصورت راستہ دکھاتی ہے کہ محبت کو پانے کا سب سے بہترین طریقہ صرف اور صرف دعا کا سجدہ ہے۔ پانچویں بات، روحانی آئینہ اور عکس۔ جب کوئی شخص تمہاری سوچوں کا مرکز بن جائے تو روح کہتی ہے کہ تم نے اس انسان کے اندر اپنا ہی عکس اور اپنی ہی سچائی دیکھ لی ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری روح کا وہ آئینہ ہے جس میں تمہیں اپنی ذات کے تمام ادھورے رنگ بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ تمہاری روح اس کے وجود سے اس لیے الگ نہیں ہونا چاہتی کیونکہ اس کے بغیر تمہیں اپنی ذات ادھوری، بے رنگ اور بالکل اکیلی محسوس ہوتی ہے۔ یہ گہرا ربط تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ لوگ دنیا میں صرف تمہاری روح کو مکمل کرنے اور تمہیں زندگی کا سچا مقصد دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ چھٹی بات، امتحان اور صبر کی منزل۔ جب کسی کا خیال تمہیں ہر پل تڑپائے تو روح کہتی ہے کہ یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے جہاں تمہیں صبر کی آخری حد تک جانا پڑے گا۔ روح تمہیں مضبوط بناتی ہے اور یہ سمجھاتی ہے کہ سچی محبت کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہجر کی آگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ درد تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے اندر کے انسان کو نکھارنے اور تمہارے جذبوں کو پاکیزہ اور سچا بنانے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ روح تمہیں خاموشی سے جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے تاکہ تم دنیا کے سامنے تماشا بنے بغیر اپنی محبت کا یہ بھرم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھو۔ ساتویں بات، تقدیر کا اشارہ اور ابدی رشتہ۔
جب تمام کوششوں کے بعد بھی کوئی دل سے جدا نہ ہو تو روح آخری بار یہ کہتی ہے کہ یہ رشتہ اب تقدیر کا فیصلہ بن چکا ہے۔ جن لوگوں کو خدا نے تمہاری تقدیر کے پنے پر لکھ دیا ہے، انہیں دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی دوری تم سے کبھی الگ نہیں کر سکتی۔ روح تمہیں یہ تسلی دیتی ہے کہ وقت چاہے جتنا بھی بدل جائے، لیکن جو تمہارا ہے وہ ایک دن گھوم پھر کر تمہارے پاس ہی آئے گا۔ اس لیے بے چین ہونا چھوڑ دو اور اپنی روح کی اس آواز پر یقین رکھو کہ سچی محبتیں کبھی مرتی نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔